بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد۔ ابھی ہم نے اس میں معرب کی 2 قسمیں پڑھے تھے، منصرف اور غیر منصرف۔ دونوں کی تعریفات ہمارے سامنے آ گئی تھیں کہ منصرف کس کو کہتے ہیں اور غیر منصرف کس کو کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے 9 اسباب بھی آ گئے تھے، غیر منصرف کے 9 اسباب بھی آ گئے تھے: عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، الف نون زائدتان، وزن فعل۔ ان 9 اسباب کو ہمیں یاد بھی کرنا تھا۔ تو اب یہاں پر 9 اسباب کی تعریفات کو سمجھانا مصنف رحمہ اللہ نے شروع کر دیا ہے۔ پیچھے تو اجمالاً گنا دیا تھا کہ 9 اسباب ہیں، اب یہاں پر تعریفات اور شرائط کو مصنف رحمہ اللہ شروع فرما رہے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے عدل کو یہاں پر شروع فرما رہے ہیں۔ العدل، اما العدل فهو تغیر اللفظ من صيغته الاصلیۃ الى صيغة اخرى تحقیقا او تقدیرا۔ یہاں پر مصنف رحمہ اللہ عدل کی تعریف فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم عدل کے لغوی معنی کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ ویسے دیکھا گیا تو عدل کے لغوی معنی بہت سارے ہیں۔ عدل یہ بہت سارے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جیسے مائل ہونے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اعراض کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، برابری کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اس طرح یہ مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کی اصطلاحی تعریف ایک تو یہاں پر کہ مصنف رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہے، فَهُوَ تَغَيُّرُ اللَّفْظِ مِنْ صِيغَتِهِ الْأَصْلِيَّةِ إِلَى صِيغَةٍ أُخْرَى، کہ لفظ کا اصلی صیغے سے دوسرے صیغے کی طرف بدل جانا۔ عدل کس کو کہتے ہیں؟ لفظ کا اصلی صیغے سے، اپنے اصلی صیغے سے دوسرے صیغے کی طرف بدل جانا۔ اس سے کیا مراد ہے کہ لفظ بغیر کسی صرفی قاعدے کے اپنی اصلی صیغے کو چھوڑ کر دوسرے صیغے کی طرف نکل جاوے، اس کو کہتے ہیں عدل۔ اب یہاں پر تحقیقاً او تقدیراً عبارت لائی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عدل کی 2 قسمیں ہیں، ایک عدل تحقیقی اور ایک عدل تقدیری۔ عدل تحقیقی کا کیا مطلب کہ لفظ کا اپنے اصلی صیغے کو دوسرے صیغے کی طرف نکل جانے پر کوئی دلیل موجود ہو یا کوئی دلیل موجود نہ ہو۔ اگر دلیل موجود ہو تو اس کو کہیں گے عدل تحقیقی۔ لفظ اپنے اصلی صیغے کو چھوڑ کر دوسرے صیغے کی طرف نکل گیا تو یا تو نکل جانے کے بعد نکلنے کی کوئی دلیل ہوگی یا نکلنے کی کوئی دلیل نہیں ہوگی۔ اگر دلیل ہو تو اسی صورت میں اس کو کہیں گے عدل تقدیری، یہ عدل تحقیقی۔ اور اگر کوئی دلیل موجود نہ ہو تو اس کو کہیں گے عدل تقدیری۔ تو یہاں پر تعریف ہو گئی اور عدل کی 2 قسمیں ہو گئیں۔ آگے فرما رہے مصنف رحمہ اللہ، وَلَا يَجْتَمِعُ مَعَ وَزْنِ الْفِعْلِ أَصْلًا۔ 9 اسباب میں ایک سبب وزن فعل بھی ہے۔ تو تعریف میں آیا تھا کہ غیر منصرف بننے کے لیے ضروری ہے کہ 2 سبب پائے جاتے ہوں یا ایک ایسا سبب جو 2 کے قائم مقام ہو، ایسا ایک سبب پایا جاتا ہو۔ تو یہاں پر فرما رہے ہیں کہ عدل یہ ایک سبب ہوا، وزن فعل یہ دوسرا سبب ہوا۔ تو عدل اور وزن فعل یہ 2 سبب کبھی بھی ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتے۔ وَلَا يَجْتَمِعُ مَعَ وَزْنِ الْفِعْلِ أَصْلًا۔ کیوں جمع نہیں ہو سکتا عدل وزن فعل کے ساتھ؟ اس لیے کہ عدل کے پہلے ہی سے اوزان متعین ہیں۔ وزن فعل کا مطلب یہ ہوا
کہ فعل کا وزن اب پہلے ہی سے عدل کے اوزان بنائے گئے ہیں تو پھر عدل کو وزن فعل کی ضرورت باقی نہیں رہی. اس وجہ سے عدل کبھی بھی وزن فعل کے ساتھ جمع ہو کر نہیں آ سکتا. عدل کے اپنے خود کے اوزان موجود ہے تو اس کو کسی دوسرے وزن کی ضرورت نہیں پڑے گی. اب عدل کے اوزان کیا ہیں؟ تو عدل کے 6 اوزان ہیں. ایک فعالو، دوسرا مفعالو، تیسرا فعالو، چوتھا فعلی، پانچواں فعل یا فعلن، چھٹا فعالی. تو یہ 6 اوزان عدل کے ہو گئے. تو اس کے اوزان خود کے موجود ہیں، اس وجہ سے یہ وزن فعل کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا. اب آگے فرما رہے ہیں وَيَجْتَمِعُ مَعَ الْعَلَمِيَّةِ، عدل یہ علمیت کے ساتھ جمع ہوگا. اب اس کے لیے 2 مثالیں بھی دی انہوں نے، کعمر و زفر، عمر اور زفر. اب میں نے عدل کی تعریف کرنے کے بعد عدل کی 2 قسمیں بیان کی تھی، عدل تحقیقی اور عدل تقدیری. عدل تحقیقی کی یہ تعریف کی تھی کہ لفظ کے اپنے اصلی صیغے سے نکلنے پر کوئی دلیل موجود ہو تو اس کو عدل تحقیقی کہا جائے گا، اگر کوئی دلیل موجود نہ ہو تو اس کو عدل تقدیری کہا جائے گا. تو یہاں پر عمرو اور زفرو یہ عدل تقدیری کی مثالیں ہیں. کس کی مثالیں ہیں؟ عدل تقدیری کی مثالیں ہیں. اس لیے کہ نحویوں نے عمر اور زفر کو کلام عرب میں غیر منصرف پایا. کیسا پایا؟ اس میں معرب کی دوسری قسم غیر منصرف پایا. عمر بھی غیر منصرف، زفر بھی غیر منصرف. اب ہم نے غیر منصرف کی تعریف یہ پڑھی ہے کہ غیر منصرف بننے کے لیے 2 سبب کا ہونا ضروری ہے. تو عرب حضرات نے، نحویوں نے عمر اور زفر کے اندر صرف ایک ہی سبب پایا ہے اور ایک ہی سبب کی وجہ سے وہ دونوں غیر منصرف کہلائے جا رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں. تو ہم نے پڑھا کہ ایک سبب، لیکن وہ ایک سبب کیسا ہو؟ 2 کے قائم مقام ہو. اگر ایسا کوئی سبب ہے تو ایسی صورت میں غیر منصرف بن سکتا ہے، لیکن عمر اور زفر میں ایسا بھی کوئی سبب نہیں ہے کہ جو 2 کے قائم مقام ہو. تو پھر یہ غیر منصرف کیسے بنا؟ تو ایسی صورت میں انہوں نے عمر اور زفر کو عامر اور ظافر سے معدول مانا. یعنی عمر یہ عامر سے نکل کر آیا ہے اور زفر یہ ظافر سے نکل کر آیا ہے. تو اس کو کہیں گے عدل تقدیری. اب ان کے نکلنے پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو عدل تقدیری کہا جائے گا. تو عمر اور زفر کے اندر صرف ایک سبب علمیت کا پایا جا رہا تھا، اس کے علاوہ کوئی سبب پایا نہیں جا رہا تھا، اور غیر منصرف بننے کے لیے 2 سبب کا پایا جانا یہ بہت ضروری ہے. اس وجہ سے مصنف رحمہ اللہ نے عدل کی جو دوسری قسم عدل تقدیری ہے اس کے ذریعے سے اس کو عامر اور ظافر سے معدول مانا. تو اب ایک عالمیت کا سبب جمع ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ عدل کا سبب جمع ہو گیا. اب یہ 2 سبب جمع ہونے کی وجہ سے وہ غیر منصرف کہلایا. ومع الوصف، اور عدل یہ وصف کے ساتھ بھی جمع ہوتا ہے. عدل یہ وصف کے ساتھ بھی جمع ہوتا ہے. تو جیسے دیکھیے مثالیں، ثلاثو، مثلثو، اخرو، جمعو، یہ سارے کے سارے وصف کے اوزان ہیں. اب عدل کی ایک قسم تھی عدل تحقیقی. عدل تحقیقی کا مطلب کہ لفظ کا اپنے صیغے سے نکلنے پر کوئی دلیل موجود ہو، اس کو عدل تحقیقی کہتے ہیں.
اب سلاسو اور مسلسو، سلاس کے معنی ہے تین تین، اسی طرح مسلسو کے معنی بھی ہے تین تین. تو ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ سلاسو یہ ایک ہی لفظ ہے لیکن اس کے معنی ہم دو کر رہے ہیں. سلاسو کے معنی ایک ہی ہونا چاہیے تین، لیکن ہم تو تین تین کر رہے ہیں. اسی طرح مسلسو بھی، اس کے معنی تو بظاہر ایک ہونا چاہیے تھا کہ تین، لیکن ہم لوگ دو دو ترجمے کر رہے ہیں تین تین. تو معلوم ہوا کہ وہ جو قاعدہ ہے کہ معنی کا تکرار لفظ کی تکرار پر دلالت کر رہا ہے، تو ہم سلاسو اور مسلسو دونوں میں سے ہر ایک کا تین تین ترجمہ کر رہے ہیں. تو تین تین کا ترجمہ کرنا یہ تین دو دو لفظ کے ہونے پر دلالت کر رہا ہے. تو ایسی صورت میں ہم سلاسو کو اور مسلسو کو سلاستن سلاستن سے معدول مانیں گے. یعنی یہ سلاسو اور مسلسو جہاں سے نکل کر آیا ہے وہاں پر کتنے الفاظ موجود ہیں؟ دو الفاظ موجود ہیں. اس وجہ سے ہم سلاسو اور مسلسو کا ترجمہ تین تین سے کر رہے ہیں. اب آگے مصنف رحمہ اللہ نے وصف کے معاملے میں اخرو کی بھی مثال دی ہے. اب اخرو کیا ہے؟ یہ اخرو یہ اخرا کی جمع ہے. اخرو یہ اخرا کی جمع ہے، اور اخرا یہ آخرون کا مؤنث ہے. کس کا مؤنث ہے؟ آخرو کا مؤنث ہے. اور آخرو یہ اسم تفضیل افعلو کے وزن پر ہے. کس کے وزن پر ہے؟ اسم تفضیل افعلو کے وزن پر ہے. اور اس میں تفضیل کے استعمال کے تین طریقے بیان کیے جاتے ہیں. کتنے طریقے؟ تین طریقے. ان تین طریقوں میں سے ایک اضافت کے ذریعے، دوسرا لام کے ذریعے، تیسرا من کے ذریعے. لیکن ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ اس کے استعمال میں تینوں طریقوں میں سے کوئی بھی طریقہ نہیں آیا ہے، لہذا ہم نے اس کو من کے ذریعے سے معدول مانا. کس سے مانا؟ من سے معدول مان کر اس کو عدل تحقیقی میں لے گئے. یعنی تینوں طریقوں میں سے کسی بھی طریقے پر یہ استعمال نہیں ہوا ہے، تو ایسی صورت میں ہم نے اس کو الآخر من یا آخر من سے معدول ہو کر مانا. لہذا یہ عدل تحقیقی کا وصف کے ساتھ جمع ہونے کی مثال ہے. اور چوتھی مثال یہاں پر دی گئی ہے جمعوں کی. یہ جمعوں یہ بھی عدل تحقیقی ہے، وصف کے ساتھ جمع ہونے کی چوتھی مثال یہاں پر دی جا رہی ہے. عدل تحقیقی کا وصف کے ساتھ جمع ہونے کی چوتھی مثال یہاں پر دی جا رہی ہے. تو جمعوں یہ وصف ہے. اب عدل تحقیقی کیسے ہو رہا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. اس میں دو سبب پائے جا رہے ہیں، ایک تو عدل اور دوسرا وصف. اب عدل کا سبب اس کے اندر کیسے پایا جا رہا ہے؟ یہ جمعوں یہ جمعہ کی جمع ہے. کس کی جمع ہے؟ جمعوں یہ جمعہ کی جمع ہے. اور جمعہ یہ مؤنث ہے اجمعوں کا. جمعہ یہ اجمعوں کا مؤنث ہے، اجمعوں مذکر، اس میں تفضیل ہے جو کہ افعلو کے وزن پر ہے. اب فعلا کے لیے قاعدہ یہ ہے، افعلو کا جو وزن مؤنث ہے، مؤنث کا وزن فعلا، اس فعلا کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ یا تو وہ صفتی ہوگا یا اسمی ہوگا. اگر فعلا صفتی ہے تو اس کی جمع فعلو آتی ہے. کیا آتی ہے؟ فعلو آتی ہے. جیسے حمراء کی جمع حمرن، تو حمراء یہ صفت کے لیے استعمال ہوتا ہے، ویسے اس کو صفتی کہیں گے. اور اگر فعلا یہ اسمی ہو تو ایسی صورت میں اس کی جمع فعالا اور فعالوات آتی ہے. کیا آتی ہے؟ فعالا
یا فعلاوات آتی ہے، جیسے صحرا کی جمع صحارا اور صحراوات آتی ہے۔ اب اس قاعدے کے تحت، اس قاعدے کی وجہ سے جمعہ کی جمع یا تو جمعن آنی چاہیے تھی یا پھر جمعی اور جمعوات آنی چاہیے تھی، حالانکہ اس کی جمع ان اوزان میں سے کسی وزن پر بھی نہیں آ رہی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جمعن اگر صفتی ہے تو یہ جمعن سے معدول ہے، اور اگر اس میں ذات ہے تو جمعی یا جمعوات سے معدول ہے، لہذا جمعن میں وصف اور عدل تحقیقی کے پائے جانے کی وجہ سے یہ جمعن بھی کیا ہو گیا؟ غیر منصرف ہو گیا۔ تو یہاں پر ہم نے اسباب منع صرف میں سے 9 اسباب میں سے پہلا سبب عدل کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا۔ اس کو غور سے سنیں اور اسی طرح سمجھنے کی کوشش بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔